بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل 66 کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ 66 نیوز، بڑی تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی۔ ابھی جو میں چیز ڈسکس کر رہا ہوں بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے، اور پورا سنیے گا اس ویلاگ کو، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ حکومت میں آنے کے لیے جھگڑا کیا ہے، کیوں یہ کوششیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں، آج جو حنیف عباسی نے پیپلز پارٹی کے بارے میں، بلاول بھٹو کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو شیخیاں مارتے ہیں اور کام نہیں کرتے اور لوٹ کے لے گیا ملک کو، اور انہوں نے چھوڑا نہیں کسی کو۔ تو یہ سارا جھگڑا ان کا آپس میں کیا ہے، کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے گی۔ یہ میرے پاس ایک اشتہار ہے، یہ ہے اپوائنٹمنٹ آف فائنینشیل ایڈوائزر فار روزویلٹ ہوٹل، نیو یارک سٹی، یو ایس اے۔ یعنی فواد حسن فواد کو ابھی قلم کی جو سیاہی ہے وہ بھی خشک نہیں ہوئی کہ ان کو انہوں نے کابینہ میں شامل کیا، نجکاری کمیٹی کا چیئرمین بنایا، وزیر نجکاری بھی ان کو بنایا، اور ساتھ ہی اخبار میں اشتہار دے دیا۔ یعنی یہ بنا ہوا تھا اشتہار، ہر چیز کس طریقے سے مینج کی جاتی ہے کہ جناب آپ ایک فائنینشیل ایڈوائزر چاہیے جو مڈ ٹاؤن ایسٹ آن میڈیسن ایونیو میں جو روزویلٹ ہوٹل واقع ہے 45 اسٹریٹ میں، جس کے 125 کمرے ہیں، 19 اس کی بلڈنگز ہیں، یعنی فلور ہیں اس کے۔ تو یہ پی آئی اے اس کو ہولی کرتی ہے، اون کرتی ہے۔ تو اب اس کو لیز پر دینے کے لیے، اس کے معاملات طے کرنے کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹمنٹ ساتھ ہی آج اشتہار آ گیا۔ یعنی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب فواد حسن فواد جو سر سے پاؤں تک شریف خاندان کے وہ ہیں، لائل ہیں، اب ان کو نجکاری کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ تو اس سے پہلے یہ کہا گیا ایک ہائی پروفائل میٹنگ میں کہ تقریباً 1.3 ٹریلین یعنی 13 کھرب کے پاکستان کے ایسے خرچ کیے جا رہے ہیں، ایسٹس ہیں ایسے جو کچھ دیتے نہیں ہیں، تو ان کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ شریف خاندان کی پرانی نظر ہے پی آئی اے پر۔ چودھری منیر جو سمدھی ہیں مریم نواز صاحبہ کے، فلیٹیز ہوٹل بھی انہوں نے لیا، بہت پرانی نظر ہے پی آئی اے پر۔ اور آج جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے فواد حسن فواد کو کہا ہے کہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنی کابینہ میں، اور یہ جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے اس کو تیز کریں اور فوری طور پر جو ہے نا اس کی نجکاری کریں، اور یہ کہ اس میں تو جو انٹرنیشنل ٹریولرز ہیں وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور اس لیے اس کو تو پرائیویٹائز ہی کرنا پڑے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر اس پہ پیسنجر نہیں بیٹھتے، اس میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے، تو آپ اسے پرائیویٹائز کیسے کر رہے ہیں؟ کون لے گا اس کو جس میں کوئی پوٹینشیل ہی نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، پوٹینشیل ہے، اور آپ اس کو اونے پونے داموں فرنٹ پہ کوئی اور کمپنی کھڑی کر کے، کوئی آف شور کمپنی بنا کے خود خریدنا چاہتے ہیں تاکہ پھر اس میں سے آپ ملائی اتاریں، اس میں سے آپ مال بنائیں۔ روزویلٹ ہوٹل کو بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، پی آئی اے کو بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں آگے اسٹیل مل پڑی ہوئی ہے، اور بھی کتنے یونٹس ہوں گے جو شاید یہی لوگ خریدیں گے۔ اور جس طرح یہ جو سی پیک میں جو کمپنیاں جنہوں نے سب کچھ بنایا ہے، ان میں سے رپورٹڈلی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ فیس پہ کچھ اور لوگ ہیں لیکن پیچھے سب انہی کی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آئی پی پیز، یہ جو بجلی بنانے کے کارخانے ہیں، یہ جو آپ اور میں بجلی کے بل دیتے ہیں اور ان کی جیبوں میں جاتے ہیں کیپیسٹی ایگریمنٹ کے نام پر، یہ کس کی ہیں؟ 33% جو پاور ہے رپورٹڈلی وہ میاں منشا کے جو بجلی گھر ہیں وہ ان کے پاس جاتی ہیں۔ تو یہ ایک لوٹنے کا منصوبہ پاکستان کو، اور دیکھیں اس میں پتہ نہیں کون کون شریک ہے۔ ہماری تو زبان جلتی ہے، ہم تو بول نہیں سکتے، اور لیکن یہ اتنا سسٹمیٹیکلی پاکستان کو لوٹنے کا سلسلہ شروع ہے۔ رپورٹڈلی پاکستان کی جو ایسٹس ہیں ہمارے، یعنی فلیگ شپ کیریئر پی آئی اے، دنیا کی تیسری بیسٹ ایئر لائن، اور پی آئی اے کے لوگوں نے یہ جو ایمریٹس کو بلڈ کیا، پھر اس کے بعد اتحاد کو بلڈ کیا، سنگاپور کی ایئر لائن کو بلڈ کیا، لیکن اب پی آئی اے پاکستان کی ایئر لائن کو بلڈ ہمارے پاکستانی نہیں کر سکتے، اور اب یہ جو نگران ہے یہ اس کو مکمل طور پر اس کو پرائیویٹائز کرنے کا معاملہ، اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ وجہ ہے کہ اقتدار کے لیے مرے جا رہے ہیں۔
یہ وجہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکالتے بیکاز ہی اسپیکس فار پاکستان. اور آج سائفر کے کیس میں ان کی ضمانت اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کر دی گئی، حالانکہ یہ کیس ہی نہیں بنتا کوئی بڑا، یعنی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو بنایا گیا. اس کے بعد میں پورا ایک کروں گا وی لاگ اس پر آگے، لیکن آج خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت جو ہے وہ ابو الحسین حسنات ذوالقرنین جو جج ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، وہ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اب یہ معاملہ آئے گا ہائی کورٹ میں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نے آپ کو پچھلے وی لاگ میں بتایا، جلوس نکلے ہیں، سڑکوں پر لوگ آئے ہیں جمہوریت کے لیے اور فار دا ریسٹوریشن آف دا کانسٹیٹیوشن، اور 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے کے نام پر وکلاء نے آج ہر طرف وہ کیا ہے احتجاج، اور بڑا بھرپور انہوں نے احتجاج کیا ہے. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کہانی بڑی دلچسپی اختیار کر گئی. چودھری اعتزاز احسن اور سردار لطیف خان کھوسا دونوں بڑے نام ہیں اور پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے نام ہیں. لطیف خان کھوسا تو پنجاب کے سابق گورنر بھی ہیں اور وہ سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، اور اعتزاز صاحب سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. وہ سردار لطیف خان کھوسا نے یہ کہا ہے کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو میں شرکت نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ کے کیسز میں مصروف ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں معاملہ صرف سپریم کورٹ کے کیسز میں مصروف ہونے کا نہیں ہے. اصل واقعہ یہ ہے کہ سردار لطیف خان کھوسا بہت شدید ناراض ہیں اپنی پارٹی سے، اور ان کی ناراضگی کی وجہ بھی ایک جینون ہے. سردار لطیف خان کھوسا کے گھر پر فائرنگ ہوئی، ان کے ڈرائیور، ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، ان کے بیٹے کو یہاں پہ گولی لگی، اور سردار صاحب خود بھی زخمی ہوئے اور ڈرائیور بھی زخمی ہوا. لیکن پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا کوئی بندہ ان سے اس بات پر افسوس کرنے ان کے گھر نہیں آیا. بڑے وزادار قسم کے آدمی ہیں، روایتی وہ ایک جاگیردار بھی ہیں. ان کا جو علاقہ ہے ڈی جی خان کا، علاقوں کے اپنے کسٹمز ہیں، اور جب ان کی گاڑی پر حملہ ہوا تو عمران خان جو تھے اسلام آباد میں، جب وہ آئے تو وہ سیدھے سردار لطیف خان کھوسا کے گھر گئے، ان کی خیریت دریافت کی اور ان کے ساتھ رات کا کھانا بھی کھایا، اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ لطیف خان کھوسا کی طرف آئے. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو اور جناب آصف علی زرداری نے اس طرف منہ نہیں کیا، بلکہ ان کو نوٹس ووٹس دیے، سب کچھ کیا. اب کالز بہت کی گئیں ان کو واپس اجلاس میں بلانے کے لیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، لیکن لطیف خان کھوسا نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں نہیں آ سکتا، میں سپریم کورٹ میں مصروف ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ والی کہانی نہیں ہے. وہ اس بات پر شدید خفا ہیں، اور جب تک پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں سے کوئی شخص ان کے گھر نہیں جائے گا اس بات کا افسوس کرنے کے لیے، لطیف خان کھوسا پیپلز پارٹی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کریں گے. بہرحال اب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ نون لیگ کی ہے حکومت، نگران حکومت نہیں ہے. حنیف عباسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی باتیں کرتی ہیں، لوٹ کر کھا گئے ہیں یہ پاکستان کو. اب معاملہ جو ہے وہ کھل رہا ہے، اور یار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آلموسٹ فارغ ہے اس وقت. ان کو آنے والے دنوں میں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ملے گا. باقی اب نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں. آج جو رجسٹرار لگائے گئے تھے عبدالرزاق صاحب ایک ہفتہ قبل، وہ 4-5 دنوں کے بعد ہی، یعنی 6-7 دن پہلے وہ لگائے گئے تھے، وہ چلے گئے ہیں واپس. اب انہیں بھیج دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ. سیشن جج ہیں وہ، یہاں پر رجسٹرار کے طور پر لگایا گیا تھا جناب عبدالرزاق صاحب. کیوں گئے ہیں؟ بڑا انٹریگنگ اس کے حوالے سے اسپیکولیشن ہو رہی ہے. ہم ابھی ہولڈ کریں گے جب تک ہمارے پاس انفارمیشن پکی نہیں آ جائے، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.